Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Nasir Jamal Shah from 42nd Common Training Program. और ये लेक्चर जो है स्पेशली हमने प्लान किया, ये लेक्चर रखा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम क्योंकि आपका करीब है, ऐसे और कंपोजिशन के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं और which are the things which you people are going to avoid during preparation of your exam and especially while attempting your essay and composition paper. तो मैं पहले भी कई दफ़ा जो है गुजारिश कर चुका हूँ कि अपना ऐसे के बारे में काफ़ी सारे अपना जो है चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। खैर स्टार्ट करते हैं ऐसे के पेपर में कि आपने क्या करना है और क्या जो है अपना नहीं करना। देखें, जब तक बात है अपना आपके ये जो डेज़ हैं, क्रिटिकल डेज चल रहे हैं, सावज़र का आपका एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बन रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे अहम चीज़ है कि चूँकि सर्दी भी है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी नींद पूरी करें। प्रॉपर जो है आजकल जो ये वक्त है वो अपना रिवीजन का है, अपना कोर्स जो है आप प्रॉपरली जो है रिवाइज करें और उसके साथ इंग्लिश पे तो फिर काम करना पड़ता है क्योंकि ये टाइम होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं, CSS जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें, लिखें, किसी से चेक कराएं जो आपको सही चेक कर दे, जो आपकी मिस्टेक्स जो है पॉइंट आउट करे और आपको बताए। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आपको बताए कि कौन सी डायरेक्शन में आपने प्रोसीड करना था और आपने नहीं किया। ये तो आपके प्रिपरेशन के हवाले से। अब जब ऐसे पेपर के जो है अटेम्प्ट करने की बात आती है, आपने क्या करना है, सबसे अहम बात जो मैं आपको बता दूं कि चॉइस ऑफ टॉपिक जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें बच्चा, आप लोगों के पास जो है तकरीबन 10 टॉपिक्स होते हैं। 10 टॉपिक्स में से जो है आप अपना जो एसे है सोच समझ के सिलेक्ट करें, ठीक हो गया? क्योंकि चॉइस ऑफ एसे मैटर्स अ लॉट इन जो है सिविल सर्विस एग्जाम जो एसे का पेपर है। अब बाज़ लोगों को मैंने देखा है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे लिखाते हैं और यहाँ आके पूछ रहे होते हैं, फेसबुक पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, मेरा ख्याल ये सही अप्रोच नहीं है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सही अप्रोच ये है कि 10 एसेज आपके पास 10 टॉपिक्स होते हैं, 10 में से बेस्ट चॉइस करें कि आप कौन सा ऐसे है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लिख सकते हैं, कौन सा ऐसे है जिसकी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर लग रही है, जिसकी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल जो है अपना समझ आ रही है। तो वो चॉइस ऑफ ऐसे मैटर्स अ लॉट। उस वक्त ज़रा आप गलती ना कीजिएगा, सोच समझ के जो है आपने ऐसे अपना जो है चूज करना है, ठीक हो गया? बाकी ऐसे राइटिंग टेक्निक्स पे ऑलरेडी बहुत सारी बात हो चुकी है, थोड़ा बहुत बताता चलूं कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बास टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोग CSS की तैयारी कर रहे हैं, इतना आपको आपका माइंड जो है क्लियर होना चाहिए, पता नहीं कोई आपको कंफ्यूज करता है या आप लोगों को खुद बड़ा शौक है जो है कंफ्यूज होने का। तो थीसिस स्टेटमेंट क्या है, फलां क्या है, फलां क्या है, तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलें और थीसिस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताता चलूं कि ये वो सेंटेंस है अपना आपके इंट्रोडक्शन का जिसमें आप अपना लाहे अमल ऐसे का बता रहे होते हैं कि मैं इस ऐसे को इस तरीके से डील करने जा रहा हूं, मुझे इस टॉपिक की इस तरह समझ आई है, मैं इस वे में लेकर इस टॉपिक को चलूंगा, ठीक हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डायरेक्टली अपने टॉपिक को जो है आप हिट करें, इधर उधर की बिल्कुल आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करें
جو سٹانس آپ نے دینا ہے اس سٹانس کو جو ہے آپ بالکل لے کر چلیں، اور ان دا بگننگ میک اٹ کلیئر کہ اپنا جو آپ نے پوائنٹ آف ویو دینا ہے وہ بتا دیں، تاکہ ایگزامنر کو پتہ چل جائے جب وہ آپ کا پیپر چیک کر رہا ہو کس وے میں آپ پروسیڈ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جو میں نے آپ کو سمجھانا تھی، بتانا تھی، جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، میں نے اکثر کیونکہ I have been teaching aspirants CSS aspirants for the last 4 years، اور بک بھی اب میری دوسری بھی پبلش ہو گئی ہے، کنٹمپریری ایسیز جو ہے اپنا، اس میں 50 لانگ ایسیز ہم نے انٹروڈیوس جو ہے کرائے ہیں، اور جو ہے جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے بہت سارے ٹیلنٹڈ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ they tend to write complex sentences, they like to write long sentences, vague sentences۔ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ایسے پتہ نہیں بہت بڑی بلا ہوتی ہے۔ جب میں CSS کی پریپریشن کرنے آیا تھا تو میرا ایک بچپن کا کلاس فیلو جو آج کل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس نے کہا وہ شاہ صاحب آپ کو نا وہ سٹینڈرڈ لینگویج آنی چاہیے۔ میں اتنا دور سے آیا ہوا CSS کی پریپریشن کرنے لاہور میں تو پریشان ہو گیا کہ سٹینڈرڈ لینگویج کیا ہوتی ہے۔ سٹینڈرڈ لینگویج بچہ یہی ہے کہ اسمال بٹ کمپلیٹ سینٹینسز لکھیں، سبجیکٹ سے اپنا سینٹینس سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں۔ always try to express yourself, never ever try to impress the examiner۔ ایگزامنر کو امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ آپ اس سچویشن میں پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی آپ اسے امپریس کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے بات کرنی ہے جو ہے آپ کی بات بالکل ایک ایکسپریسو وے میں اپنی بات کریں، تاکہ ایگزامنر کو پتہ چل جائے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جتنا آپ لانگ سینٹینسز لکھیں گے، جتنا آپ، میں آپ روک تو نہیں سکتا، سیمی کولن ہے، کوما ہے، کولن، یہ سارے جو ہیں یہ گرامر کا حصہ ہیں۔ پنکچویشن کے چیپٹر میں آپ انہیں اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آتا بھی ہوگا، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ سبجیکٹ سے فکرہ سٹارٹ کریں۔ جتنے لمبے سینٹینسز آپ لکھیں گے، آپ کے پاس آؤٹ لائن بناتے بناتے آپ کے تقریباً کوئی اپنا 35 40 50 منٹ لگ جاتے ہیں کہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ایسے لکھنے کے لیے۔ تو ضروری ہوگا کہ آپ جو ہے شارٹ سینٹینسز لکھیں۔ لانگ سینٹینسز لکھیں گے، کہیں بھی تھوڑی سی کوئی کہیں کوما، کوئی فل سٹاپ، کوئی مسٹیک رہ گئی تو آپ کا وہ سینٹینس تو پورے کا پورا غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے اپنا پیراگراف ٹو پیراگراف چلیں، اور ایک پیراگراف میں جو آپ نے پوائنٹ آف ویو اپنا جو آئیڈیا انٹروڈیوس کرایا ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اپنا الیبوریٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ آگے چلیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور صاف ظاہر ایسے میں ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے اپنا، یعنی ایک بگننگ ہے، ایک مڈل ہے اور اینڈ ہے۔ ان ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے۔ ایز فار ایز کون سا ایسے آئے گا کون سا نہیں آئے گا، میں تو ان چیزوں کی طرف کان دھرنے سے قاصر ہوں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ CSS کے ایسپیرنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی کون سا ایسے آئے گا کون سا نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آج کل اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اکاؤنٹیبلٹی پہ آ جائے، بٹ یو پیپل should be prepared to deal any kind of topic، وہ چاہے proverbial آ جائے، ٹھیک ہے، argumentative آ جائے، یا کوئی problematic ایسے آ جائے، تو آپ کے اندر اتنا کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی قسم کے ایسے کو جو ہے ٹیکل کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور کوشچن بھی بار بار ہوتا ہے، جی فلاں کا سٹائل ہے، ناصر جمال کا یہ سٹائل ہے۔ ایک بچے نے کوشچن کیا، جو فلاں آپ کا اسٹوڈنٹ ایک جگہ پڑھا رہا ہے اس کا یہ سٹائل ہے۔ میں نے کہا بچوں دیکھیں، سٹائل جو ہو، کوئی اس میں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے۔ جو آپ نے ایٹ لیسٹ لکھا ہے وہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو۔ آپ اپنے ٹاپک کو جو آپ نے چوز کیا، جو پوائنٹ آف ویو آپ نے اڈاپٹ کیا، اس کو آپ اچھے طریقے سے جسٹیفائی کریں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا ایسے۔ اب اس کے بعد آپ کا جو ہے کمپوزیشن کا پیپر آ گیا ہے۔ اپنا کمپوزیشن کے پیپر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پریکٹس کریں پریسی کی، کمپریہنشن کی، ٹرانسلیشن کے پیراگراف جو CSS میں آ چکے ہیں یا PMS PCS کے ایگزامز میں جو آ چکے ہیں ان کی پریکٹس کریں، کسی سے چیک کرائیں۔
اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایڈیم کے لیے وہ 1500 اور 2000 3000 ایڈیمز جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. اتنا ٹائم سول سروس کے ایگزام کے کینڈیڈیٹ کے پاس ویسے ہونا نہیں چاہیے. تو جو ہے ایڈیمز بھی یاد کریں کسی بھی گرامر کی بک سے. ٹو دا پوائنٹ انگلش گرامر ہے یا جو سعادت علی شاہ کا اپنا ایکسپلورنگ ہے, کوئی بھی 500 600 700 ایڈیمز اپنے یاد کریں. پیئر آف ورڈز آپ جو ہے اپنے یاد کریں. انالوجی جو ہے جی آر ای میں اچھی دی ہوئی ہے, اس کو جو ہے سالو کرنے کا طریقہ بھی دیا گیا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ووکیبلری کی گیمز کا ایک پروسیجر ایک طریقہ بھی ہے, اس کو بھی ضرور پڑھیں. سینونیم اینٹونیمز کی جہاں تک بات ہے تو جی آر ای کی جو ووکیب ہے وہ بھی کنسلٹ کی جا سکتی ہے, کنسلٹ کی جا سکتی ہے, اس کو بلکہ کنسلٹ کرنا چاہیے. بعض لوگ لیکن یہ کرتے ہیں اسے کریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کریم نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر 50 جو ہے نا اپنا ورڈ لسٹ دی گئی ہیں, ان کو بار بار پڑھیں. جب 3-4 ریویژنز آپ لگا لیں گے تو آپ کو وہ ہیلپ فل ہوں گے. وہ جو جی آر ای کی وہ جو ووکیب ہے وہ آپ کو پریسی رائٹنگ میں ہیلپ کرے گی. پریسی کا جو پیراگراف ہوگا, جو کمپلیکس ورڈز آئیں گے, نیو ورڈز آئیں گے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, کمپریہنشن میں, ٹرانسلیشن میں 20 مارکس کا جو سینونیم اینٹونیمز والا پورشن ہے اس میں بھی اور انالوجی میں بھی آپ کو اس نے جو ہے اپنا ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے بچا کرنی ہے. اب سیدھا آ جاتے ہیں پریسی کی طرف. پریسی کی اگر بات کرتے ہیں تو پریسی از اے فرینچ ورڈ وچ مینس ٹو سمرائز اپنا پرٹیکولر پیس آف رائٹنگ. کوئی آپ کو دیا جاتا ہے پیراگراف, اس کو آپ نے سمرائز کرنا ہوتا ہے. سٹائل کی بات کریں تو پریسی جو ہے نا اپنا ہمیشہ نئے پیج سے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. پہلے جو آپ نے رف ڈرافٹ وغیرہ بنا لیے ہوتے ہیں اس کے بعد, اور پریسی کا ایک ہی پیراگراف ہوتا ہے. سمپل لینگویج استعمال کرنی چاہیے. ون ورڈ سبسٹیٹیوشن پریفریبل ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ادھر سے مین جو پیراگراف ہے اس میں سے کوئی ورڈ جو ہے اپنا نہیں لیا جا سکتا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ پریسی میں نے اکثر سٹوڈنٹس کو جو مسئلہ دیکھا ہے وہ یہی پیش آتا ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ ورڈز کو بیٹا سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پریسی جنرلی کہا جاتا ہے 1/3 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر 10-15 ورڈز اوپر ہو گئے, 10-15 ورڈز نیچے چلے گئے, ناٹ این ایشو. ایشو یہ ہے کہ بیٹا آپ آئیڈیا کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگ ورڈز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ نے ایک سنٹینس پڑھا, 2 سنٹینسز پڑھے, 3 سنٹینسز اپنا جو ہے اپنا آپ نے جو ہے سنٹینسز پڑھے, تو جو آپ کو سمجھ میں آیا, جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا, اگر ان 2-3 سنٹینسز میں یا ایک ہی سنٹینس میں بات جو ہو رہی ہے, جو آپ نے انڈرسٹینڈ کی ہے بات, تو وہ اسی بات کو آپ اپنے ورڈز میں لکھتے ہیں, سفٹنگ کرتے ہیں, رف ڈرافٹ بناتے ہیں کرونولوجیکل آرڈر میں. اگر آپ ورڈز کے پیچھے پڑے رہیں گے تو پھر تو آپ مختصر نہیں کر سکتے. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہو سکتا ہے ایک سنٹینس میں ایک بات ہوئی ہے, 2 سنٹینسز میں ایک بات ہوئی ہے, 3 سنٹینسز میں بات ہوئی ہے. 3 سنٹینسز کو میں نے پڑھا, ان کو پڑھ کے جو میرے مائنڈ میں آئیڈیا آیا, اس آئیڈیا کو میں نے سمرائز کر کے ایک پوائنٹ ایک سنٹینس کی شکل میں لکھ دیا جب میں نا فرسٹ ڈرافٹ بناؤں گا. تو اس طرح آپ کرونولوجیکل آرڈر میں پریسی کو جو ہے اپنا سمرائز کرتے آئیں گے, اس کو پریسائز کر کے لکھتے آئیں گے اپنی لینگویج میں. ایک اور چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں, سم ٹائمز آپ سے وہ میننگز بھی پوچھتا ہے انڈر لائن ورڈز کے. اپنا جو ورڈز آف پریسی ہوتے ہیں ان میں کچھ انڈر لائن ورڈز ہوتے ہیں, ان انڈر لائن ورڈز کے انہوں نے میننگ پوچھے ہوتے ہیں. تو وہ میننگز جب آپ سے پوچھتا ہے تو کوشش کریں جو ریلیونٹ میننگ بنتا ہے, کیونکہ there are many words in English language which have more than one meaning. تو جو میننگ اس ورڈ کا ادھر بن رہا ہو تو وہی لکھیں. اگر آپ کو کسی ورڈ کا میننگ نہیں آتا تو ٹرائی ٹو میک اے گیس. گیس کیسے کرنا ہے کہ جس سنٹینس میں وہ ورڈ ہے اس سنٹینس کو بار بار پڑھیں, اور ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آئیڈیا آ جائے. غلط لکھ لیں گے نمبر ہی کٹ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کا جو گیس ہے وہ ٹھیک بھی ہو. ہم نارملی بھی یہ کرتے ہوتے ہیں, جب ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انڈرسٹینڈ ضرور کر جاتے ہیں اس کا میننگ جو ہے یہ بن رہا ہے. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ پریسی کے اندر بعض اوقات بچے کو پورا سنٹینس اس نے پڑھا وہ نہیں سمجھ آ رہا, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ آئیڈیا سکپ کرنے کی بجائے آپ اسی سنٹینس کو جب آپ اپنا لاسٹ ڈرافٹ بنائیں گے, پریسی بنائیں گے, جو سنٹینس جیسے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از لکھ دیں.
आपका एक आधा नंबर काट लेगा, लेकिन एटलीस्ट आप थॉट तो कोई गलत नहीं ना लिखाएंगे, क्योंकि आप तो वो परसीव ही नहीं कर पा रहे। तो ये प्रेसी। बाकी प्रेसी जब आप कर रहे हो पेपर में, आपने खास ख्याल रखना है कि इतना टाइम आपके पास जरूर हो, कि 35-40 मिनट लग ही जाते हैं। अगर आपके पास टाइम कम होगा तो फिर आप अच्छा जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम आप बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में भी मैंने एक चीज देखी है। बाज लोग क्या करते हैं कि जो पैराग्राफ दिया जाता है उस पैराग्राफ को पढ़ते ही नहीं है और वो स्टार्ट कर देते हैं आंसर तलाश करना। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो पैराग्राफ आया हुआ है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो पहले पढ़ लें। वो ये होगा कि आप जरा और क्यूरियस होके उसे पढ़ेंगे, तो इंक्विजिटिव हो जाएंगे आप। तो प्रेफर ये करूंगा कि क्वेश्चंस पढ़ लें और पैराग्राफ को डीप रीडिंग दें। 2 to 3 टाइम्स पैराग्राफ को पढ़ें। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस के आंसर तलाश करेंगे आपको इजीली मिल जाएंगे। बाज लोग ये करते हैं कि पैराग्राफ पढ़ते नहीं और उसके बाद डायरेक्ट ही क्वेश्चन पकड़ा और उसका आंसर तलाश करने लग गए। ये गलत होता है। समटाइम्स क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें फिर आप जो है रॉन्ग आंसर देते हो। इसके अलावा सबसे अहम बात कॉम्प्रिहेंशन में है कि अगर आप जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको आंसर के जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे। अगर आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, नहीं मार्क्स मिलेंगे। मैंने लोगों को देखा है, जब मैं चेक कर रहा होता हूँ एज इट इज छापा लगा होता है, जैसे पैराग्राफ में वैसे लिखा होता है। अच्छा, एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी है, पैराग्राफ 30 सेंटेंसेस का होता है और जब हम 5 आंसर्स लिखते हैं तो 6 सेंटेंसेस का हमारा एक आंसर होता है। 30 सेंटेंसेस के हम आंसर्स भी लिखाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मकसद अगर एक सेंटेंस में भी कोई रिप्लाई अब बनता है, कोई आंसर बनता है, तो एक सेंटेंस में लिखा है, टू द पॉइंट बात करें। ज्यादा इधर उधर की जो है ना अपना बातें घड़ने की, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। अब फाइनली हम आते हैं अपना ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन जो है अपना अगर देखा जाए, आप लोग ट्रांसलेशन में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, कैंडिडेट्स को देखा है, वो ये गलती करते हैं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। हालांकि इंग्लिश और उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है। और जैसा कि अपना उधर उर्दू टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, लाजमी नहीं है कि जिस बात से वो बात स्टार्ट कर रहा है, जिस पर्टिकुलर वर्ड से उसका सेंटेंस शुरू हुआ है, आपका जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो भी उसी जो है वर्ड से स्टार्ट हो। हमेशा याद रखें, ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट योर सेंटेंस with subject when you are going to translate a particular paragraph from Urdu into English or vice versa. Idiomatic translation is preferable कहा जाता है। अब idiomatic translation idioms नहीं लिखने होते। idiomatic translation का मतलब है बच्चों बामुहावरा तर्जमा करना है। यानी आपको जो पैराग्राफ दिया गया है आप उसका इस तरह ट्रांसलेशन करें कि उसका मतलब वाजे हो जाए। अगेन प्रेसी की तरह सेंटेंस टू सेंटेंस आपने चलना है, सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। और जो सेंटेंस टू सेंटेंस आपने ट्रांसलेट करना है, एक सेंटेंस आपने पढ़ा, जो आइडिया आपके जहन में आया आपने उस आइडिया को ट्रांसलेट करना है, ना कि वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट प्रेफरेबल। ट्रांसलेशन करते वक्त टेंसेस का बहुत ज्यादा ख्याल करना है, स्पेशली जो बच्चे सिंध से होते हैं। मैंने उनको नोट किया, उनको उर्दू में थोड़ा सा देखा है कि उन्होंने इतना नहीं पढ़ा होता, प्रॉब्लम होता है, तो उनको ज्यादा ट्रांसलेशन पे ग्रिप और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर 10 मार्क्स की आती है तो 6 to 7, 8 आप स्कोर कर सकते हो, और अगर आपने अच्छे तरीके से पैराग्राफ को जो है अपना ट्रांसलेट किया है। तो ये चीजें हैं। और बचना किससे है, अपना जो है वेल डायरेक्टेड रहें, सही तरीके से प्रिपरेशन करें। और बेटा एट द एंड जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हमने तो यही सीखा है और आपको भी यही बता रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो आती है लिखने से और रीडिंग से। It has always been observed that an avid reader, a good reader, is usually a good writer.
ہو سکتا ہے شروع میں اسے لکھنے میں کوئی ایشو آ رہا ہو، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ایک ایسا بندہ جس نے ریڈنگ اتنا زیادہ نہیں کی ہے، جس کو ریڈنگ کا اتنا زیادہ جو ہے اپنا کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ جو ایوڈ ریڈر ہے اس سے اچھا لکھتا ہے اور جلدی اپنے فلاز کو جو ہے وہ اوور کم کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انگلش سیکھنی ہے، اپنا انگلش ایسے آپ چاہتے ہیں پاس ہو جائے، سمپل لکھیں، جو آپ سے پوچھا گیا اس کا جواب دیں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ بیٹے ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لائف کو آبزرو کریں۔ گریٹ رائٹرز نے ہمیشہ لائف کو آبزرو کیا ہے۔ ایک رائٹر میں اور ایک عام لے مین میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک رائٹر جو ہے وہ علم کے سمندر میں غوطہ لگا کے وہ موتی جو ہے وہ نیا موتی ڈھونڈ لاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے ڈھونڈ لاتا ہے کیونکہ وہ آبزرو کرتا ہے۔ ہیلن کیلر نے کہا تھا کہ میں نے کئی آنکھوں والے جو ہیں اپنا اندھے دیکھے ہیں۔ اس کی آنکھیں نہیں تھی تو وہ اس نے گریجویشن بھی کی اور رائٹر بھی ہے پوری دنیا میں، امریکن رائٹر پوری دنیا میں اسے لوگ جانتے ہیں۔ اس نے یہ سرکاسٹک سینٹینس اس لیے جو ہے اٹر کیا، بتایا کہ ہم اپنے سراؤنڈنگز کو، اپنی لائف کو، چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے، ہماری ویک سینس آف آبزرویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے آئیڈیاز ویک ہوتے ہیں، ہم آئیڈیاز جنریٹ نہیں کر پاتے اور ہم بات جو ہے کوئی سوچنی پڑے تو، کیونکہ ایسے تو ہے بات سے بات نکالنی ہے، کوہیرنس کوہیژن، ایک بات آپ نے کی ہے، سینٹینس سے سینٹینس جوڑیں گے، چین بنائیں گے تو بات بنے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ بیٹا پڑھیں، زیادہ سے زیادہ لکھیں، چیک کرائیں، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں، امپروو کریں، سٹائلز کو چھوڑیں، اے کا یہ سٹائل ہے، بی کا یہ سٹائل ہے، ناصر جمال کے سٹائل کو چھوڑیں، سب کو چھوڑیں، ناٹ این ایشو۔ جو آپ لکھتے ہیں وہ صحیح لکھیں اور جو ہے ٹاپک سے ادھر ادھر نہ ہوں، ٹھیک ہو گیا ہے؟ ویگ، کمپلیکس سینٹینسز، کمپلیکس ورڈز، یہ چیزیں بالکل ان سے ایوائڈ کریں، کلیئرٹی کٹنگ نہ کریں۔ ایگزامنر کی اگر رپورٹ پڑھیں جو ایف پی ایس سی کے ایگزامنر نے دی تھی، وہ یہی تھی، اسمال ایررز آپ بہت زیادہ کرتے ہیں، اسپیلنگ کے ایررز ہوتے ہیں، گرامیٹیکل ایررز ہوتے ہیں، ان سے بچیں اور جو ہے اپنا کلیئر مائنڈڈ ہو کے، میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لکھیں، اپنی رائٹنگ سپیڈ کو تیز کریں۔ آپ کی رائٹنگ سپیڈ، آپ کی رائٹنگ جو ہے لیجیبل ہونی چاہیے، تیز ہونی چاہیے۔ سول سروس کے ایگزام میں آپ بیٹھنے جا رہے ہیں اور آپ نے جو ہے اپنا آپ نے لکھنا ہے تو کم وقت میں آپ کو زیادہ لکھنا پڑے گا۔ اور ایک اور ریکویسٹ آپ کو یہی کرنی ہے کہ اننیسیسری جو ہے لوگوں سے کنسلٹ نہ کریں اور جو ہے اپنے اوپر اعتماد کریں۔ بیٹا میں کبھی کسی اکیڈمی میں نہیں گیا، کوئی ثابت کر دے میں کسی اکیڈمی میں گیا ہوں۔ سی ایس ایس خود پڑھنے سے ہوتا ہے، لکھنے سے ہوتا ہے، ریڈنگ سے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لکھ کے چیک کرانے سے ہوتا ہے، اپنے ایکسپریشن کو امپروو کرنے سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ بات کرنے سے۔ ایسے اور کمپوزیشن کے پیپر میں اتنی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایک لے مین بالکل سی ایس ایس کر سکتا ہے، ایک بندہ جو اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور انگلش کے اندر میں آپ کو بار بار کہوں گا، سمپل رہیں، always try to express yourself، اور نروس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، believe your abilities، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ I believe in your abilities۔ آپ اپنی abilities میں believe نہیں کرتے ہیں، I do not know، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے آپ لوگوں پہ بھروسہ ہے اور مجھے آپ لوگوں پہ یقین ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جب ایک بلوچستان کے دور دراز علاقے سے آیا ہوا بچہ آتا ہے اور وہ لکھتا ہے، میرا کمال نہیں ہے، میں کریڈٹ کیوں لوں، وہ لکھتا ہے، محنت کرتا ہے، میری اننیسیسری باتیں بھی بیچارہ برداشت کرتا ہے، اگر وہ 1 مہینے 1.5 مہینہ 2 مہینہ لکھنے کے بعد اس کی لینگویج کے اندر ایک ریولوشنری چینج آ سکتا ہے تو آپ میں بھی آ سکتا ہے۔ سمپل رہیں، کانفیڈنٹ رہیں، سردی سے بچیں، اپنے آپ کو سردی سے بچائیں اور پراپر نیند کریں اور ویل پریپیئرڈ ہو کے، ویل ڈائریکٹڈ ہو کے تیاری کریں۔ انگلش کے حوالے سے سمپل لکھیں، جو بات آپ سے پوچھی گئی ہے وہی لکھیں اور صحیح طریقے سے تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ریڈ کریں۔ ناچیز کی بک بھی اویلیبل ہے، 50 لانگ ایسیز اس میں اویلیبل ہیں، ان کو بھی پڑھیں، کوئی اور بھی میٹیریل ہے اس کو پڑھیں، برٹن رسل کو پڑھیں، اور جو ہے اپنا زیادہ نئی چیزوں کے پیچھے اب نہ بھاگیں، جو چیزیں آپ نے پڑھی انہیں ریوائز کریں، ایسے کمپوزیشن کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور انہیں اپنا کسی سے چیک کرائیں تاکہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے بحال ہو۔ تو
فی امان اللہ، نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.